بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. اللہ رب العزت نے یہاں ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا ہے جو اللہ کی عبادت بھی کچھ اس انداز سے کرتا ہے کہ وہ گویا کہ ایک کنارے پر کھڑا ہے. ایک آدمی جو کسی دیوار پر یا کنارے پر کھڑا ہو اس کی پوزیشن ڈاما ڈول رہتی ہے، ادھر گرا کہ ادھر گرا، بچوں گا کیا ہوگا. تو کنارے پر کھڑے ہو کر جو عبادت کرتا ہے اللہ نے ایک ایسے شخص کی مثال دی کہ اگر کچھ فائدہ ہوگا تو رہیں گے، نہیں ہوگا تو پلٹ جائیں گے. اب ظاہر ہے کہ جو آدمی دین کے معاملہ میں یہ نظریہ لے کے بیٹھے گا کہ اگر فائدہ ہوا تو یہاں رہیں گے نہیں تو نکل جائیں گے، معنی یہ کہ وہ دین کے لیے مخلص نہیں اور نہ وہ اللہ کے لیے مخلص ہے، کیونکہ وہ تو صرف دنیا کے فائدے کے لیے آیا ہے. فائدہ ہوا تو رہیں گے نہیں تو نہیں رہیں گے. عربیوں میں سے جو عرب کے صحراؤں سے بعض لوگ آتے تھے ان میں سے بعض لوگوں کی پوزیشن اسی طرح کی ہوتی تھی. چلتے ہیں دیکھیں گے کیسا ہے، مدینہ میں جاتے ہیں دیکھیں گے کیسا ہے، اگر کچھ اچھا نظر آئے گا تو ٹھیک ہے نہیں تو پلٹ آئے گا. اور خاص ایک آدمی کا بھی تفسیر کی کتابوں میں ذکر کیا گیا کہ وہ اسی نیت سے آتا تھا، مدینہ میں آتا اور ایک عرصہ رہتا. اس عرصے کے دوران اگر اس کے یہاں کوئی بچہ ہو گیا، اس کی مکنی کے یہاں کوئی بچہ ہو گیا تو بڑا خوش. اور اگر دیکھا کہ سال 2 سال 3 سال گزر گئے ہیں نہ کوئی مکنی کو بچہ ہے نہ مجھے بچہ ہے تو واپس نکل جاتا کہتا کہ یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو آدمی اس نیت کو لے کے آئے گا کیا دین کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ مخلص ہو سکتا ہے؟ تو اپنے نفس کے ساتھ مخلص ہے. اگر میرا فائدہ ہوگا تو میں رہوں گا اور اگر میرا فائدہ نہ ہوگا تو میں نہیں رہوں گا. یہ انتہائی خطرناک قسم کی سوچ ہے کہ آدمی قرآن بھی سنے، دل میں یہ رکھے کہ اگر میری مرضی کی بات ہوئی تو مانیں گے، نہیں تو نہ مانیں گے. ایسے ہی شخص کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں مثال دی اور فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. لوگوں میں سے وہ بھی ہیں، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں یا لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص بھی ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر. کنارے پہ کھڑے ہو کر فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ
اطمأن بہی، اگر اسے کوئی بھلائی مل گئی، اگر کوئی اچھائی آ گئی، کوئی خیر مل گئی، مطمئن ہے کہ ٹھیک ہے بھائی عبادت کی ہے تو کچھ فائدہ ہوا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر انہیں اسے کوئی مشکل پیش آ جائے، فتنہ ہے دین میں ظاہر ہے کہ آزمائشیں آئیں گی، اگر کسی آزمائش میں وہ آ جاتا ہے تو وہ فوری طور پر پلٹ جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہاں ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ انقلب علی وجہہ، وہ اپنے منہ کے بل پلٹ جاتا ہے، ادھر آیا بیٹھا، نیت یہ لے کے آ رہا ہے کہ یہاں بیٹھنے سے اگر ہمارا یہ کام ہو گیا تو بیٹھے رہیں گے، نہیں تو ہم نکل جائیں گے، تو وہ نکل گئے۔ اللہ رب العزت نے اس شخص کی مثال دی اور فرمایا خاسر الدنیا والآخرہ، ایسا آدمی دنیا میں بھی نقصان اٹھانے والا ہے اور آخرت میں۔ دنیا میں اسے دین نہیں ملے گا، آخرت میں اسے جنت نہیں ملے گی، دونوں جہانوں میں وہ آدمی برباد ہو گیا، کیونکہ اس کی نیت صحیح نہیں ہے۔ اگر نیت صحیح لے کے، مثال کے طور پر آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی آدمی کسی مجلس میں بیٹھے اور اس کے دل میں یہ نیت ہو کہ میں تو چونکہ فلاں عقیدے کا ہوں اور فلاں عقیدے کو ماننے والا ہوں، میں تو اپنی وہ کنڈی جو ہے نا وہ وہاں سے نہیں ہٹاؤں گا۔ یہ ٹھیک ہے آ گئے ہیں، بیٹھ گئے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں لوگ کہتے ہیں کہ آ گئے ہیں، پھنس گئے ہیں، وہ اس کے ساتھ مجھے آنا پڑا، پھنس گئے ہیں، بیٹھتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہمیں یہ کون سا پکڑ کے کسی ڈال لیں گے۔ اگر اس نیت سے بھی آدمی بیٹھتا ہے، کیا اس مجلس سے اسے کوئی فائدہ ہوگا؟ اسے مجلس سے فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو اپنی کنڈی پکی کر کے آ رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ساتھیوں میں، ہمارے بھائی لوگوں میں ایسے لوگ ہیں، عمریں گزر جاتی ہیں سنتے ہوئے، لیکن وہ جہاں کنڈی لگی ہوئی ہے وہ نہیں کھلنے پاتی، کیونکہ دل میں وہ گرہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہی کرنا ہے، اور کچھ بھی کہتا رہے ہم کسی کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسے آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ کیا مجلسوں میں بیٹھے گا، کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ اللہ رب العزت نے اس کی مثال دیتے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر کھڑے ہو کر، کنارے پہ کھڑے ہیں۔ إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اسے خیر پہنچی تو وہ اس خیر کے ساتھ مطمئن ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر اسے آزمائش میں مبتلا کیا گیا، انقلب علی وجہہ، تو اپنے منہ کے بل وہ پلٹ گیا کہ جیسے آیا تھا ویسے ہی وہ نکل گیا۔ خسر الدنیا والآخرہ، ایسا شخص دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں نقصان اٹھانے والا ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہ واضح نقصان ہے۔ خسران کا معنی نقصان، واضح نقصان ہے۔ اب اس سے واضح نقصان اور کیا ہوگا؟ جو دنیا بھی ضائع کر بیٹھے اور آخرت بھی ضائع کر بیٹھے، اس سے بڑا نقصان اور کیا ہوگا؟ بزنس کے نقصان کی بھرپائی ہو جاتی ہے، آج نقصان ہوا، کل کسی جگہ سے فائدہ ہو گیا اور برابر ہو گیا۔ لیکن اگر کسی کو اللہ رب العزت نے 50 60 70 80 100 سال دیے ہیں، اس مدت میں وہ صحیح دین کو نہ پا سکا، صحیح عقیدہ نہ پا سکا، اور وہ کنارے کنارے پہ ہی چلتا رہا کہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں فائدہ ہوگا، الحمدللہ، کہیں گڑبڑ ہوئی تو نکل جائیں گے، ان کے ساتھ 4 دن لگائیں گے، بیٹھیں گے، فائدہ ہوگا، وہ جہاں بھی جائے وہ دنیا میں فائدے کے پیچھے ہی ہوتا ہے۔ ایسے آدمی نے گویا کہ اپنے دین کو بھی ضائع کیا اور آخرت کو بھی، جنت بھی اپنے آپ کو بیٹھا۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا خسر الدنیا والآخرہ، اس نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جہانوں میں نقصان اٹھایا، اور یہ نقصان آدمی کو نظر نہیں آتا۔ یہ نقصان ایسا ہے کہ آدمی کی آنکھوں سے دیکھنے والی چیز تو نہیں ہے نا، کسی کے پاس دین ہے یا نہیں ہے یہ دکھنے والی، یہ مانوی چیز ہے کہ ایک آدمی عقیدے کا غلط ہے اور ایک آدمی عقیدے کا صحیح ہے، دیکھنے میں تو دونوں انسانی نظر آ رہے ہیں۔ مانوی چیزوں کو سمجھنے کے لیے اس کا نظر آنا، ہاتھ سے اس کا چھوا جا سکنا ممکن نہیں ہوتا، مانوی چیز ہوتی ہے، اندر موجود ہے۔ اب ایمان ہے، یہ بھی مانوی چیز ہے۔ ایمان تو ظاہر ہے کہ ایسی چیز نہیں نا کہ ڈبہ ہے اس کو پکڑ لیا، مانوی چیز ہے، ایمان ہے، وہ ایک کیفیت دل کے اندر اللہ رب العزت کی ذات پر
ایمان ہے وہ ہاتھ لگائے سجائی دینے والا نہیں ہے، وہ کیفیت صرف محسوس کی جانے والی ہے۔ اسی طرح یہ جو دین کا نقصان ہے یہ بظاہر نظر نہیں آئے گا، بظاہر تو دنیا کا نقصان نظر آئے گا، بزنس میں نقصان ہو گیا، پتہ چل گیا کہ پیسے بھی گئے، آفس بھی گیا، گھر بھی گیا، یہ بھی گیا، وہ یہ نظر آ جائے گا، لیکن دین کا نقصان نظر نہیں آئے گا کہ اس آدمی کا ستیہ ناش ہو گیا، شیطان کے پیچھے لگ گیا، لیکن اس کو نظر نہیں آ رہا۔ اللہ رب العزت نے اسے فرمایا وہ دونوں جہانوں میں نقصان اٹھانے والا ہے، لیکن اسے خود نظر نہیں آ رہا، سمجھتا ہے کہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگڑا، اگر کہیں فائدہ ہوا تو جمے رہے، فائدہ نہیں ہوا تو منہ کے بل پلٹ گئے۔ ذالک هو الخسران المبین، حالانکہ یہ بالکل کھلی ہوئی واضح، کھلا ہوا واضح نقصان ہے، جو کہ کوئی چھپی ہوئی رکھی ہوئی بات نہیں ہے۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، اللہ کے سوا یہ ان لوگوں کو پکارتا ہے جو اسے نہ نقصان دے سکتے ہیں اور جو اسے نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نقصان بھی نہیں دے سکتے، نفع بھی نہیں پہنچا سکتے، ان کو پکارتا ہے۔ ذالک هو الضلال البعید، اور یہ بڑے دور کی گمراہی ہے، یعنی چھوٹی موٹی گمراہی نہیں، بڑے دور کی یعنی بہت بڑی گمراہی ہے کہ آدمی اسے پکارے جو نہ نفع دے سکے نہ نقصان دے سکے۔ اللہ رب العزت کی ذات نفع دے سکتی ہے نا، اور اللہ رب العزت کی ذات کسی چاہے تو نقصان بھی دے سکتی ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، اس کے ہاتھ میں قدرتیں ہیں، وہ ہر چیز کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور ہر کام پر قادر بھی ہے۔ اب ایک آدمی فوت ہو چکا ہے، وہ کس چیز پر قادر ہے؟ پہلی بات یہ پوچھیں کہ کیا کر سکتا ہے؟ فوت ہو گیا زمین کے نیچے، وہ گیا اللہ کے حوالے۔ اگر بڑا نیک تھا تو اللہ سے انعام پائے گا، برا تھا تو اللہ کے پاس اس کو سزا ملے گی۔ پیچھے والوں کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے؟ اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، اس کا انتظام کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ بچے یتیم ہو گئے، ان کے لیے کیا کرے گا؟ اب کچھ نہیں کر سکتا، اگر کچھ کر کے چھوڑ گیا ہے بات الگ ہے، لیکن مر جانے کے بعد وہ بے بس ہو گیا، اب اس کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں رہی۔ اور ہمارے یہاں اس آیت کو جو آپ اب سمجھنا چاہیں تو اس کے لیے بڑا آسان یہ ہے کہ ہم جیسے اللہ نے فرمایا یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، وہ اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو، ایسی چیزوں کو، ایسے بزرگوں کو، ایسے پیروں کو بلاتا ہے جو اسے نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں اس کو آپ فٹ کر کے دیکھ لیں اور دیکھ لیں کہ آدمی مر چکا اور ہم اس کے پاس جا کے اس سے مانگ رہے ہیں۔ اب ایک آدمی مر چکا اور اللہ کسی کو دے گیا، اس سے کیا مانگیں گے، وہ کیا کسی کو دے پائے گا؟ پہلے جو قرآن کریم کے اندر واقعات ایسے موجود ہیں، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا واقعہ تھوڑا سا اپنے سامنے وہ رکشہ رکھ لیں کہ ان کی قوم جن لوگوں کو پکارتی تھی، اللہ رب العزت نے مختلف مثالیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، ان کی قوم بتوں کو پکارتی تھی، بتوں کو پوجتی تھی، ان کی عبادت کرتی تھی، ان سے مانگتی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے دعوت دی کہ ہمارے ساتھ چلو، کوئی ان کا تہوار تھا، کوئی میلہ تھا، کہا کہ ابراہیم تم بھی ہمارے ساتھ چلو، تو ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور ساتھ ہی کہا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، میں تو بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ بہانہ تھا کہ میں نہیں تمہارے ساتھ جانا چاہتا۔ دل میں وہ ایک زبردست پروگرام لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کبھی موقع ملے گا، کیا تہوار آئے گا، یہ نکلیں گے تو جن کو یہ خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہم ان کے ساتھ ملتے ہیں۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے ان کو کہا کہ میں بیمار ہوں، انی سقیم۔ بیماری کوئی ایسی تو تھی نہیں، بیماری یہی تھی جو ان کے بے شمار باڑے میں پڑے ہوئے خدا تھے، ان کو دیکھ دیکھ کے جو اڑتے رہتے تھے وہی بیماری تھی۔ کہا میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ وہ لوگ چلے گئے، اب یہ پورا علاقہ خالی ہو گیا، وہ لوگ سارے اپنے جہاں کہیں کوئی قریب تھی وہاں گئے۔ انہوں نے کلہاڑا لیا، ان کے خداؤں کے بارے میں جا پہنچے،
खुदाओं का बड़ा स्पेशल मतलब उन्होंने कोई बड़ी जगह रखी हुई थी जिसमें वो छोटा बड़ा मीडियम हर साइज़ के उसके खुदा बनाए हुए थे। कोई बारिश का, कोई बच्चे देने का, कोई नौकरियाँ देने का, कोई रोटी देने का, मुख्तलिफ खुदा बेकसरत खुदा थे। वहाँ उसके जाके किसी का बाल तोड़ दिया, किसी की टांग तोड़ दी, किसी को कुछ तोड़ दिया, किसी की आँख तोड़ दी, यानी मुख्तलिफ किस्म के उनको ज़ख्म पहुँचाए, हर किसी को दागी कर दिया। और जो उनका सबसे बड़ा चीफ था उसको बिल्कुल साफ रहने दिया, बिल्कुल उसको नहीं छेड़ा, बल्कि उल्टा जिस कुल्हाड़ी से तोड़ फोड़ करके आए थे उसके कंधे पर आके बाहर दिया। अब ये कौम के खुदा है, कौम इनसे मांगती थी जो ना दे सकते हैं ना छीन सकते हैं, जो ना नफ़ा दे सकते हैं ना नुकसान दे सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फरमाया यदू मिन दुनिल्लाहि माला यदुर्रुहु माला यनफ़अहु, उसे पुकारते हैं जो ना नुकसान दे सकता है ना नफ़ा दे सकता है। कौम मांगती है नफ़ा नुकसान के मालिक, और इब्राहिम अकेले जाके सबको तोड़ फोड़। और वाक़या के ज़िमन में ये बातें मौजूद हैं कि उनके पास गए, देखा मिठाइयाँ पड़ी हुई, बड़े मज़े से वो सारी चीज़ें, अंदर जाते ही पहले देखते कहते हैं कि तुम खाते नहीं हो, तुम्हारे सामने रंगारंग मिठाइयाँ पड़ी हुई हैं, तुम खाते पीते कुछ नहीं हो। उन्हें मालूम है कि नहीं बोलेंगे ना खाएंगे ना कुछ करेंगे। उनकी दूसरे लफ्ज़ों में तज़लील करने के बाद उनको तोड़ा फोड़ा और निकला, और कुल्हाड़ा बड़े के कंधे पर छोड़ के आ गए। कौम ने आके शोर मचा दिया कि ये क्या हुआ। तो उन्हीं में से कुछ ने कहा कि एक नौजवान इनका जिक्र किया करता है जो काल लहू इब्राहीम, और उस नौजवान का नाम इब्राहीम है। तो चूँकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब से होश संभाला था वो मुआफ़िज़ थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें होश संभालने से नबी कब बने, लेकिन तौहीद उनके कहते हैं ना रूएं में कोई चीज़ बसी हुई थी, तौहीद रूएं में बसी हुई थी। अपने बाप के बुत बनाने के कारखाने या फैक्ट्री में जाते तो कहते कि ये क्या बनाते रहते हो, वो अपना माल सप्लाई करते इधर उधर। अभी ये रब्बों की सप्लाई और खुदाओं की सप्लाई बड़े अजीब सी बातें लगती हैं। सप्लाई के लिए जाते तो तब भी ये अपने बाप को मौका बमौका कोई ना कोई बात छेड़ते रहते, और अपनी कौम के लिए इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ रंग इख्तियार किए, इसी तरह ये लोग समझ आए। लेकिन बहके हुए लोगों को समझाना इतना आसान नहीं होता। हम आप अपने इलाके में देख लें, जो कुछ हो रहा है, किसी पीर के मानने वाले को आप छेड़ के देखें, वो आपको कुछ भी नहीं समझेगा कि तुम तो दीन में कुछ भी नहीं, जो कुछ हूँ मैं। जबकि खुला हो मुशरिक हो जाएगा, लेकिन वो आपको कोई कीमत नहीं देगा। मुझे मालूम है कि ये तो उसी तरह का मामला इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ लोग करते रहे। अपने बाबा को कहते हैं, कौम को कहते हैं, कभी कौम को समझाने के लिए दूसरा वाक़या इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मशहूर है। आसमान पे सितारा देखा तो कहा हाज़ा रब्बी, ये मेरा रब है। दिन चढ़ा सितारा गायब, सितारे सारे गायब, कहा मैं गायब हो जाने वालों को खुदा नहीं मानता। अब इनको समझा रहे हैं कि तुम इन मिट्टी के पत्थर के बनाए हुए बुतों को कह रहे हो, मैं तो उसको भी नहीं मानता जो गायब हो जाए। चांद चढ़ा तो कहा कि मेरा ये रब है, ये उससे ज़रा बड़ा है, सितारे से बड़ा है मेरा रब ये है। सूरज चढ़ते ही चांद की रोशनी भी खत्म हो गई, कहा नहीं मैं इसे भी अपना रब मानता। सूरज चढ़ा तो कहा ये मेरा रब है, तो ये सबसे बड़ा है, ये मेरा रब है। शाम हुई, सूरज गुरूब हो गया, कहा अल्लाह अहिब्बुल आफिलीन, मैं गुरूब हो जाने वालों को, डूब जाने वालों को, ख़त्म हो जाने वालों को मैं रब नहीं मानता। कौम को समझाया, ये नहीं कि वो रब मानते थे, कौम को समझाया कि जब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें जो गायब हो जाती हैं, जो बेनूर हो जाती हैं, जो छुप जाती हैं, ये रब नहीं हो सकती, तो ये रब कैसे हो सकते हैं। लेकिन कौम जुटी पक्की लगी हुई है कि ये हमारा दरबार है, ये हमारी सरकार है, ये फ़लाँ काम करती है, फ़लाँ काम करती है। हर तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब देख लिया कि काम नहीं आया, तो फिर ये आखिरी ऑपरेशन
جو بڑے پیمانے کا آپریشن تھا، پھر انہوں نے فوجی آپریشن کیا اور سارے خداؤں کو توڑ پھوڑ کے کہا کہ جب تمہارے خداؤں کو جا کے دیکھو کہ جو اپنا اپنی بچا سکے وہ کسی کا کیا بچائیں گے۔ اب یہ قوم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے اور اپنے بتوں کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے؟ مشرک احمق ہوتا ہے، مشرک احمق ہوتا ہے۔ قرآن نے بہت دفعہ یہ بات کہی کہ یہ عقل نہیں رکھتے، عقل ان کی موف ہو جاتی ہے، دماغ فیل ہو جاتا ہے۔ جن کو یہ خدا مان رہے ہیں کہتے ہیں کہ ابراہیم کو جلا دو، حرقوہ وانصروا آلہتکم، ابراہیم کو آگ میں جلاؤ اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، کہیں باہر سے نہیں۔ ابراہیم کو جلاؤ اور اس طرح اپنے خداؤں کی مدد کرو، یعنی اپنے خداؤں کا بدلہ ابراہیم سے تم لو۔ یہ خدا ہے، یہ خدا ہے کہ جن کا بدلہ ہمیں خود لینا پڑے، وہ خدا کیسے ہو؟ حرقوہ وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرنے کے لیے اس کو جلا دو۔ جلانے کا وہ سارا سلسلہ کیا گیا، اللہ رب العزت نے انہیں بچا لیا۔ جو قوم پتھر کو خدا مانے، جو قوم مردے کو خدا مانے، جو قوم قبر میں مقبور قرآن جس کی شاید ہڈیاں بھی بچی ہیں یا نہیں، ان کو خدا مانے، اس کی عقل کہاں مانی جائے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اس کو پوجتے ہیں ما لا یضرہ ولا ینفع، جو نہ کوئی نقصان دیتا ہے نہ کوئی نفع دے سکتا ہے، نفع نقصان اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اس کو بھی پکارتے رہتے ہیں۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت دور کی گمراہی، یعنی یہ معمولی گمراہی نہیں، پرلے درجے کی گمراہی سے کہتے ہیں۔ یہ وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں اس سے مانگتے ہیں، جو نہ نفع دے سکے اس سے، جو نہ نقصان دے سکے اس سے۔ یہ کن کن سے سوال کرتے چلے جاتے ہیں؟ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، یہ اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، یعنی جس کو پکارنا ان کے لیے نقصان دہ زیادہ ہے نفع آور ہونے کی بجائے، لیکن پکارتے اسے ہی۔ اب ایک قبر والے کو پکاریں گے، نفع ملا یا نقصان ملا؟ عقیدے کا ستیہ ناش ہو گیا، ایمان غرق ہو گیا، بیڑا غرق ہو گیا سارے کا، اور یہ اپنی طرف سے بڑا وہاں کارنامہ کر کے آ رہے ہیں، چڑھاوا چڑھا کے آ رہے ہیں، بکرے بریانیاں اور کیا کیا اٹھا کے لے کے دیگوں کی دیگیں سرکاروں درباروں پر چڑھائی جاتی ہیں۔ وہ تو اپنے طور پہ بڑا کچھ کر کے آئے، اس کے نفع سے نقصان زیادہ ہے۔ آپ صرف دنیا داری رنگ میں دیکھ لیں، بکرا آج کل کتنے کا آتا ہے پاکستان انڈیا میں؟ 12 15 20 25 ہزار کا بکرا آتا ہے۔ اب پیر کے لیے بکرا لیں تو سستا بھی نہیں لیں گے، اچھا خوبصورت موٹا تازہ لیں گے، ہو سکتا ہے 25 30 ہزار کا ہے۔ 25 30 ہزار کا بکرا لیا، چاول بھی ڈالے، مسالہ بھی ڈالا، پکانے والے کو پیسے دیے، ایک دیگ تیار کی، 30 40 ہزار کا خرچ کیا، ایک گاڑی لی، پیک اپ لی، اپنی ہے کسی کی ہے، کرایہ دیا، لے کے 5-10 کلومیٹر دور جا کے، کئی لوگ تو 100 150 کلومیٹر دور لے کے جاتے ہیں، جس کے گھر سے جتنا خدا اس کا دور ہے اتنا دور لے کے جائیں گے۔ اب وہاں تک لے جانے کا آنے کا کرایہ بھی خرچ کیا، بکرے کے پیسے، مسالے کے پیسے، چاول کے پیسے، پکانے والے کے پیسے، گاڑی کے پیسے، اور وہاں سے جا کے مانگا اور کچھ مل بھی نہیں رہا، کیونکہ وہ دینے کے لائق میں مر چکا، بہت ہو چکا۔ اب اس کا نفع زیادہ ہوا ہے، نقصان زیادہ ہوا؟ سیدھا سمجھنے کے لیے کہ یہ اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے، یعنی نفع تو کوئی ہے نہیں اس کے پاس، نقصان ہی نقصان ہے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، یعنی اس کا نقصان قریب ہے اس کے نفع سے، نفع تو ہوگا نہیں ہوگا لیکن نقصان جو ہے وہ موجود ہے۔ اب اس طرح کے نقصانات میں مبتلا رہتے ہیں لیکن سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لبئس المولا و لبئس العشیر، بہت ہی برے
برے والی ہیں اور بہت ہی برے ساتھی ہیں. یعنی جن کو یہ اپنا والی اور اپنا سارا کچھ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہت ہی برے ہیں. اللہ رب العزت نے بتوں کی برائی کے لیے اور اس طرح کی حرکات ان کے لیے یہ الفاظ استعمال فرمائے کہ یہ والی بھی برے اور یہ ساتھی بھی برے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح اچھے عمل کیے. کہاں داخل کرے گا؟ جنات، جنتوں میں. اللہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ رب العزت کے یہ لفظ کہیں تو بڑے اچھے لگتے ہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. وہ تو کر سکتا ہے. قرآن کریم میں فرمایا فعال لما یرید. اللہ کا حدیث جو سورہ بروج میں ہے نا، فعال لما یرید، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. یہ صرف اللہ کی. ہم تو اپنے بزرگوں کی صرف یہ لگاتے ہیں نا، ہمارے بزرگ جو چاہیں کر لیتے ہیں، ہمارے پیر جو چاہیں کر لیتے ہیں، لیکن یہ صفت اللہ کی ہے. اور اللہ کی اس صفت کو جو غیر اللہ میں مانے گا وہ پکا مشرک. اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے. جو کہے کہ میرا پیر بھی جو چاہے کر سکتا ہے، یہ ولی بھی جو چاہے کر سکتا ہے، گویا کہ اس نے اللہ کی صفت اس ولی میں مانی اور اپنے آپ کو مشرکین میں شمار کر لیا. اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا، اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے. یہاں ایک نقطہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے صرف ایمان لائے نہیں کہا. ایمان لائے اور عمل صالح، نیک عمل. لا الہ الا اللہ پڑھتے آدمی مومن تو ہو جاتا ہے، مسلمان تو ہو جاتا ہے، ایمان آ گیا، مسلمان ہو گیا. لیکن جب عمل کرے گا تو پھر وہ صحیح معنوں میں اپنے آپ کو جنت کا حقدار کہہ سکتا ہے، الا یہ کہ کسی کو عمل کرنے کا موقع ہی نہ ملے. کسی کو عمل کا موقع نہیں ملتا. ایسی مثالیں موجود ہیں آپ کے سامنے. سہارا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام میں فرعون کے واقعہ میں جو جادوگروں کا واقعہ ہے، جادوگروں کو عمل کرنے کا موقع نہیں ملا. یہاں ایمان لائے، یہیں سولی چڑھا دیے گئے. اللہ رب العزت نے ان کو بخش لیا کیونکہ ان کے سامنے کوئی وقت ہی ایسا نہیں آیا کہ وہ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، زکاتیں دیں، حج کریں. موقع ہی نہیں ملا. یہاں ایمان قبول کیا اور فرعون نے پکڑا اور سولی پہ چڑھا دیا. ایسی شکل میں ایمان کافی ہے. لیکن ایمان لے آئے اور پھر اس کے بعد چلتا رہے اپنی مرضی سے، نمازیں نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکات نہیں دیتا، حج کا موقع آئے حج نہیں کرتا. اگر یہ بھی کہے کہ میں بھی بس جنات تجری من تحتها، میں بھی وارث ہو جاؤں گا، تو اتنا کافی نہیں ہے. پھر اس کو اپنی سزا بھگتنے کے بعد کبھی جا کے کلمے کی قیمت ملے گی ضرور، لیکن کبھی. اور کبھی اگر جہنم کا ایک جھونکا بھی کسی کو لگ جائے، میں یہ بات موقع کہتا رہتا ہوں کہ ہم سے 1 منٹ کے لیے اپنے ہاتھ پہ آگ کا انگارہ گوارا نہیں ہوتا. اور اگر کسی کو 2-4 دن کا، ہفتے 10 دن کا، مہینے کا جھونکا اللہ رب العزت محفوظ رکھے، وہ بہت سخت، اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم آگ ہے. اس کا جھٹکا معمولی سا بھی بس سے باہر. اب ایک آدمی صرف کہے کہ ہاں مسلمان ہو چکے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. امارات میں ایک سلسلہ بڑا مشہور تھا، وہاں کے بدو لوگ کہا کرتے تھے. میں کافی عرصہ امارات میں رہا، ہوئی میں 17 سال. تو وہاں یہ تھا کہ بدو لوگ کہتے تنی پاکستانی انڈین کیسے مسلمان ہیں. بدوؤں میں آپ دیکھیں گے، عربوں میں عموماً خاص طور پر بدوؤں میں بے نماز پڑھنی ہوتی، نماز ہی. آپ کو آج بھی یہاں روڈ پہ جاتے ہوئے دائیں بائیں نمازی ملیں گے تو بدو ملے گا، ریت پہ نماز پڑھ رہے ہیں. آپ نے عمرہ کے سفر میں یا کسی بھی لمبے سفر میں دیکھا ہوگا کہ روڈ کی دائیں طرف بائیں طرف کہیں نہ کہیں ایسے ریت کے اندر نماز 5
5-4 नौजवान हैं, गाड़ी खड़ी की, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। जब भी देखेंगे अमूमन सिर्फ अरब होंगे। हम कोशिश में रहते हैं कि कहीं मस्जिद आएगी तो खड़े होंगे, चाहे मस्जिद का इंतज़ार करते करते नमाज का वक्त गुजर जाए, वो नहीं। उनको पता चला कि अजान हो गई है, गाड़ी खड़ी की और एक से नमाज पढ़ना शुरू कर। वो नमाजी होते हैं। वहाँ क्योंकि ज़्यादातर लोग बदू किस्म के ही थे, सुनने में आता रहता था कि कहते हैं पाकिस्तानी इंडियन यानी किस तरह के मुसलमान हैं। पूछोगे क्या नाम है, कहेगा जी अब्दुर्रहमान। सल्ली ला, मुस्लिम ना। कहो कि नाम क्या है, तो अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह नाम खूबसूरत है। उसे कहो मुसलमान हो, कहते हैं मुसलमान हूँ। नमाज पढ़ते हो, नहीं। लेकिन नमाज नहीं पढ़ता तो मुसलमान किस तरह? उनके लिए एक अजीब बात है कि मुसलमान कहलवाए और नमाज ना पढ़े। लेकिन हमारे लिए कोई अजीब लगता ही नहीं है। नमाज पढ़ी तो पढ़ी, नहीं पढ़ी तो ना पढ़ी, लेकिन मुसलमान पक्के दावेदार ठेकेदार जन्नत के। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए व आमिल सालिहात और अमल सालिह नेक अमल। अब आमनू ईमान लाए, इसमें भी कुछ तफसील है और सारी तफसील में हम नहीं जाते, लेकिन मुख्तसर सा इतना तो है कि ईमान लाए, अल्लाह की ज़ात पर ईमान ले आए, ये काफ़ी नहीं है। ईमान के 6 अरकान हैं, तो मालूम है ना बड़े, हमें 6 अरकान सिखलाए जाते हैं शुरू में। बचपन में कच्ची रोटी पक्की रोटी जब पढ़ाते हैं, उसी वक्त शुरू हो जाते हैं आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल क़दरि खैरिही व शर्रिही वल बाअस बअदल मौत। 6 हो गए ना, 6 अरकान इस्लाम के। इन 6 पर ईमान लाना ईमान मुकम्मल करता है। आप इनमें से 5 पे ईमान ले आए, 6 पे ईमान लाया, मुसलमान नहीं, क्योंकि 6 पर ईमान लाना ज़रूरी है। फरिश्तों को न माने, क़यामत को न माने, अल्लाह की किताबों को किसी किताब को न माने। कल परसों मैं एक मौलवी साहब के बारे में पढ़ रहा था कि वो कहता है कि मैं तौरात, इंजील, ज़बूर को आसमानी किताब नहीं मानता। मौलवी मशहूर मारूफ मौलवी है, बड़ी तकरीरें उसकी ऑडियो वीडियो चलती रहती हैं। तो उसके बारे में ये हेडिंग में लिखा हुआ है कि मैं तौरात, इंजील, ज़बूर को आसमानी किताब नहीं मानता। ये तो सरासर कुफ्र है या नहीं? अगर ये सच्ची बात है, सच्ची है या नहीं, उसने कहीं ना कहीं, मैं तो सिर्फ पढ़ी लिखी बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं नाम भी नहीं उसका लेता। अगर कोई आदमी ये कहे कि ये किताबें आसमानी नहीं है, वो आदमी मुसलमान ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये आसमानी किताबें थीं। और अगर ये कहे कि आज जो कुछ उनमें बचा हुआ है वो आसमानी नहीं रहा, बल्कि सारा तहरीफ होके बदल गया है, तब भी ये बात सही नहीं होगी, क्योंकि वो किताबें यकीनन तहरीफ हुई, लेकिन ये नहीं है कि शुरू से लेके आखिर तक, कल्ब से लेके या तक सारी ही बदल दी गई हैं। कुछ चीज़ें उनके मौलवियों ने बदल दी। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये सारी तहरीफ हो चुकी हैं, इस वक्त जो मौजूद हैं वो आसमानी नहीं, पहले आसमानी थी, तो फिर भी बात बनती है। और अगर मुतलकन ये रहे कि ये आसमानी किताबें नहीं, ये कुफ्र, क्योंकि हमें ये मानना होगा कि तौरात, इंजील, ज़बूर भी आसमानी किताबें थी और कुरान करीम भी आसमानी किताब है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सहीफ़े दिए गए, मूसा अलैहिस्सलाम को सहीफ़े दिए गए, जो कि सूरतुल आला में सुहफ़ इब्राहीम व मूसा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनका जिक्र किया है। इन सब को अल्लाह की किताबें, आसमानी किताबें मानना ईमान का हिस्सा है। ये ईमान का 6ठा जुज़ शुमार होता है, 6 में से 1। लेकिन ये कह दें कि ये किताबें आसमानी नहीं हैं, या तो फरिश्तों का या कोई अल्लाह के रसूल का, अल्लाह का सिर्फ ईमान, अल्लाह का ईमान ले आए, बाकी 5 में से किसी एक का इनकार कर दे, उसका ईमान नाकाबिल एतबार शुमार होगा। तो ईमान 6 चीज़ों पर, वह अमल सालिहात और अमल सालेह। अब अमल सालेह कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं कि वो ज़बरदस्त नेक काम है, जबकि वो बिल्कुल नेक नहीं होता, बल्कि वो शरीयत से साबित ही नहीं होता। अमल सालेह की पहचान क्या होगी? यानी जो भी कोई अच्छा लग रहा हो वही अमल सालेह।
ابھی آج کل پاکستان انڈیا میں جھنڈیاں بننا شروع ہو گئی ہیں، یہ جو اوپر لگی ہوئی ہیں جھنڈیاں بننا شروع ہو گئی، مسجد نبوی کے ڈیزائن بننے، گنبد خضرا کے ڈیزائن بننے شروع ہو گئے، یہ بننا بہت لمبی چوڑی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، اور 12 ربیع الاول کو گلیاں بازار سجے ہوں گے، مسجدیں سجی ہوں گی، گھر سجے ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بڑے زور شور سے کیا جا رہا ہوگا۔ دیکھنے کا تو یہ سارے کام اچھے لگ رہے ہیں کہ نبی پاک کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن کیا نبی پاک نے یہ سارا کچھ کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے تو نبی نہیں تھے، نبی بنے 40 سال کی عمر کے بعد۔ اب پہلے 40 سال جو ہیں آپ ہوش حواس، اللہ رب العزت نے عقل اتنی دی جتنی پوری انسانیت میں بھی نہیں ہوگی، اور سمجھ اتنی عطا فرمائی کہ اللہ رب العزت نے اپنا نمائندہ چن لیا، 40 سال کے بعد نبی بنا لیا، 23 سال آپ نبی رہے۔ اس سے پہلا حصہ چھوڑ دیجیے، 23 سال نبی رہے، اس میں 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے۔ مانتے ہیں کہ یہ غربت کا زمانہ تھا، اس میں بھی آپ نے کچھ جنگیاں منڈیاں نہیں لگوائیں، یہ چیزیں نہیں بنوائیں کیونکہ غربت تھی، مسلمان غریب تھے۔ اب مسئلہ ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ میں آ گئے، آپ کی حیثیت ایک بادشاہ کی حیثیت بن گئی، اور کوئی ایسے ویسے بادشاہ نہیں، کیسر و کسریٰ کی دولتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے۔ کیسر کسریٰ کے سارے خزانے اور حجاز پورا، ادھر یمن، ادھر شام، ادھر روم تک مسلمانوں کی حکومت ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں کیا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غربت کا مسئلہ تھا؟ کوئی غربت نام کی چیز نہیں بچی تھی۔ آپ چاہتے تو ایک دن میں کروڑوں خرچ کر سکتے تھے، اتنا آپ کے پاس سونا اور دولت آتی رہتی تھی، لیکن آپ نے اپنے گھر میں کبھی ایک ذرہ برابر بھی چیز اس میں سے نہیں رکھی۔ عصر کو آپ اگر مال آتا ہے تو آپ مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے وہ سارا بانٹ دیتے تھے۔ اب دولت کی کوئی کمی نہیں رہی، لیکن آپ نے جھنڈیاں نہیں بنوائیں، آپ نے یہ سارے کام نہیں کیے جو آج ہم کر رہے ہیں۔ اگر کیے ہوتے تو سنت ہوتی، ثواب ہوتا۔ دیکھنے کو تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ واقعی بھائی بڑا پیار ہے، بڑا عشق رسول ہے، بڑی محبت ہے اللہ کے رسول سے، لیکن جب اس کی بنیاد نہیں ہے تو پھر اس کو کیسے مانیں گے کہ یہ عمل صالح ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد سمجھ کے نہیں منایا کہ بھائی کسر نفسی تواضع۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ کب بنے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا معاملہ آپ کے ساتھ چلا گیا۔ حضرت ابوبکر کو چاہیے تھا کہ اب وہ کرتے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں، مال و دولت مسلمانوں کے پاس بہت ہو چکا ہے، لیکن آپ نے بھی نہیں کروایا۔ عمر فاروق 10 سال کے زمانہ میں اتنے بڑے بادشاہ تھے کہ جتنے آج تک کوئی بھی دوسرا نہیں بن سکا۔ مال و دولت ہر چیز، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن یہ کام انہوں نے بھی نہ کروایا۔ عثمان غنی آئے، علی مرتضیٰ آئے، 100 سال تک صحابہ کا زمانہ رہا، یہ کام نہیں ہوا۔ بلکہ مختصر کر لیں کہ پہلے 400 سال کے اندر یہ کام ہوتا آپ کو کہیں نظر نہیں آیا۔ 400 سال تک یہ عید کا سلسلہ یا جشن کا سلسلہ، اور ہمارے مولوی بڑے ماہر ہوتے ہیں دھوکہ دینے میں، خاص طور پر جب پٹری سے اتر جائیں تو دھوکہ دینے میں بڑے ماہر ہیں۔ آپ کو ہمارے مولوی آج کل بڑے زور شور سے میلاد کے نام سے اکٹھا کریں گے، میلاد کے نام سے۔ جی میلاد کا ذکر آیا ہے، فلاں میں بھی آیا ہے، فلاں بھی آیا۔ میلاد کا ذکر ہر جگہ آیا ہے، کسی کو انکار نہیں۔ میلاد کا معنی معلوم کیا ہے؟ ولادت۔ ولادت کا ذکر تو آئے گا اور ہر کتاب میں آئے گا۔ خلفاء مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مانتے ہیں کہ میں فلاں تاریخ کو پیدا ہوا، یہ ہے میلاد۔ کہیں گے کہ یہ میلاد کے منکر ہے۔ میلاد کا منکر کوئی نہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں بازیگر۔ میلاد کے منکر نہیں، ہم عید میلاد کے منکر ہیں، عید بنانے کے۔ اور پہلے
عید تھا، اب یہ عید بھی نہیں رہا، جشن ہو گیا، جشن میلاد۔ کل میں نے کہا کہ پہلے تو ربیع الاول تھا، آج کل ماہ نور ہو گیا۔ پہلے یہ مہینہ مدتوں سے 1450 سال سے چل رہا تھا ربیع الاول، اب مہینہ آنے سے پہلے شروع ہو جاتا ہے ماہ نور۔ ماہ نور آ رہا ہے، یعنی ربیع الاول جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تھا۔ یوم سوموار کو، یوم الاثنین کو پیر وار کر دیا۔ یہ ساری کارروائیاں ہو رہی ہیں، یہ پہلے 400 سال تک میلاد کا لفظ ملتا ہے، عید کا لفظ نہیں ملے گا، اور جشن کا تو ابھی کل آ رہا ہے، تو میرا خیال آپ بھی سنتے ہوں گے۔ 12 وفات تھا، 12 وفات سے عید میلاد ہوا، عید میلاد سے اب جشن میلاد ہو گیا۔ اور ابھی پچھلے سال تو ہمارے مولوی نے ایک نے کمال کر دیا، ایک مولوی صاحب تو کئی سالوں سے کمال کر رہے ہیں، عیسائیوں کے گرجے میں جاتے ہیں، وہاں جا کے ان کی کوئی نہ کوئی کرسمس کی بھی کارروائی میں شرکت کر لیتے ہیں، اور مسلمانوں میں آتے ہیں تو مسلمانوں میں آ کر بھی اپنی کارروائی میں حصہ ڈال لیتے ہیں۔ ایک مولوی پچھلے سال میں نے خود سنا، آپ نے بھی سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، کافی بزرگ قسم کا، ماشاءاللہ لمبی پتلی سی داڑھی، سانولا سا رنگ، خوبصورت بڑا سارا کیک بنایا ہوا ہے، ہاتھ میں چھری ہے، اور چھری لے کہتا ہے ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ۔ آپ اندازہ کرو، پہلے تو تھوڑی سی چیزیں گوارا تھیں کہ چلو بھائی نعتیں پڑھ لیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن تھوڑا بہت آپ کا تذکرہ سیرت کا، اب ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، اور ساتھ ہی کیک بھی کاٹیں گے، ہیپی برتھ ڈے بھی کہیں گے۔ اب کہاں سے اس کو اسلام میں ثابت کریں گے؟ ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، یہ کون سا اسلام ہے؟ کس اسلام کا نام ہے یہ ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ؟ یہ ہم لوگوں نے وہ دیکھا ہوا کلپ یا نہیں دیکھا ہوگا؟ نئے سرے سے ایک دوسرے کو بھیج دیجیے تاکہ لوگ ہیپی برتھ ڈے کل پرسوں منا لیں اپنا۔ عجیب قسم کی حرکات اور عجیب قسم کے کرتوت ہیں مولویوں کے۔ عمل صالح وہ نہیں جو نیک نظر آئے، عمل صالح وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، قرآن کریم سے ثابت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، سارے صحابہ کا اتفاق اس پر ہو، جسے اجماع صحابہ کہا جاتا ہے۔ خلفاء راشدین 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعد، تمہارے لیے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت واجب۔ خلفاء راشدین آگے، صحابہ کرام کا جس چیز پر اجماع ہو جائے پوری امت اس بات کو مانتی ہے کہ وہ صحابہ کا اجماع ہمارے لیے حجت ہے۔ اب اس پہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، نہ قرآن کریم میں کوئی ذکر، نہ صحابہ کرام کا اجماع، کہاں سے یہ ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ اس کو شریعت بنا لیں گے؟ اگر کوئی معاملہ ایسا ہے قرآن و سنت سے ثابت نہیں، خلفاء سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، اسے ہم شریعت ہی نہیں مان سکتے کہ یا اسے عمل صالح مان لیں۔ عمل صالح کے لیے جو بنیادی شرطیں ہیں وہ ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ وہ صرف اللہ کے لیے ہو، یہ کام اللہ کے لیے تو ضرور وہ کرتے ہیں۔ مولویوں میں تو 2 کام ہوتے ہیں کہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، ایک ان کے اپنے پیٹ کا بھی بہت بڑا دھندا ہے، اس میں بڑا پیسہ بڑا مال آتا ہے، جمع ہوتا ہے، اس کو کیا کیا کچھ کرتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ پیٹ کا دھندا نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ پہلی بات یہ کہ وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل صالح کے لیے یہ 2 بنیادی شرطیں ہیں، اور اس سے بھی پہلے ایک شرط جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جو یہ عمل سر انجام دے رہا ہے اس آدمی کا عقیدہ صحیح ہو۔ ایک آدمی عقیدے کا مشرک ہے، وہ جو بھی عمل کرے گا اس کو مشرک کا اپنا بولنے کسی دوسرے کے لیے کیا کرے گا۔ آدمی کا عقیدہ صحیح ہو، اللہ کے لیے کام کرے اور رسول اللہ کی سنت کے مطابق وہ، یہ ہے عمل صالح کی پہچان۔ آپ کے ہندوستان سے ہماری کتاب شائع ہو چکی ہے عمل صالح کی پہچان، اس
کا نام بھی پورا یہی ہے، تقریباً 200 صفحے کے قریب کتاب ہے وہ، بنگلور سے توحید پبلیکیشن والوں نے چھاپی ہے۔ پاکستان سے قبولیت عمل کے نام سے اس سے 2-3 گنا موٹی ہے، اس کو مختصر کر کے وہاں چھاپا ہے۔ غرض یہ کہ یہ 3 بنیادی شرطیں ہیں کسی عمل کے صالح ہونے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا وعامل الصالحات، وہ نیک عمل کریں۔ نیک عمل کب ہوگا؟ جب عقیدہ صحیح ہو، اللہ کے لیے ہو، رسول اللہ کی سنت کے مطابق۔ اب یہاں سنت کے مطابق کہاں سے ابھی پڑھ رہے یا رسول اللہ کون سی سنت؟ اور یہ گڈیاں لگانا کس کی سنت ہے؟ یہ گلیوں میں جلوس نکالنے یہ کس کی سنت ہے؟ اور ڈھول کی تھاپ پہ نعتیں پڑھنا یا قوالیاں گانا یہ کس کی سنت ہے؟ ساری خرافات کو اکٹھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت پہ ڈال لیا، اور نام کبھی عید، کبھی جشن، کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ اس کو ہم عمل صالح کیسے مان لیں؟ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عامل الصالحات، انہوں نے اچھے نیک عمل کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، یہ ہمیں شاید اتنا زیادہ اس کا مزہ نہ آئے یا اتنا وہ منظر ہمارے لیے نہ ہو، اگر آپ عربوں کے بدوؤں کے صحرائی علاقوں کو دیکھیں۔ مکہ مکرمہ جو اس زمانے میں تھا، آج بھی تقریباً وہی معاملہ ہے کہ بہتا ہوا پانی نظر آئے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ بہتا ہوا پانی، خوبصورت نالا، نالی چھوٹی سی نہیں، بڑا سا نالا ہو، خوبصورت اور پانی بہ رہا، اوپر درخت ہو، اس پہ پھل لگا ہوا ہو، درختوں پہ پھل لگا ہوا ہو، انہی درختوں کے اندر سے پانی کے نالے بہتے ہوئے نظر آ رہے ہوں، کیسے لگیں گے؟ باغات تو یقیناً آپ نے دیکھے ہوں گے نا ہمارے ملکوں میں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملکوں میں چونکہ یہ ہوتا ہے، اس لیے بہت زیادہ ہمیں وہ منظر شاید نہ جیسے، لیکن جس نے کبھی نہیں دیکھا اس کے لیے پھر یہ انتہائی خوشنما، انتہائی دلکش یہ منظر لگتا ہے۔ عربوں میں چونکہ یہ چیزیں ہیں نہیں، کیسے پانی بہ رہا ہوگا، اوپر درخت پھل لگے ہوئے ہوں گے۔ یہاں تو آپ دیکھتے ہیں مکہ میں ایسی چیزیں نہیں تھی جہاں قرآن نازل ہو رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے وہ منظر ان کو بتایا جو کہ ہوگا یقیناً، اور جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم تو ضرور تھوڑا سا ایسے اشارے دے سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ما لا عین رأت، جو نہ آنکھ نے دیکھا، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کبھی کسی کے دل پر گزر ہوا۔ اللہ رب العزت وہ چیزیں بنا دے کہ دل نے کبھی سوچی بھی نہیں کہ ایسی چیزیں بھی ہوں، لیکن صرف ایک نقشہ سامنے رکھیں کہ بیاب ہو گیا علاقہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، خوبصورت باغ، اس میں خوبصورت پھل لگے ہوئے ہیں، نیچے پھول ہیں، درمیان سے پانی بہہ رہا ہے، تو کتنا خوشنما منظر ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم تمہیں یہ جنتیں دیں گے جس میں رنگ رنگ کے پھل، اور یہ ایک منظر ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا، حدیث میں جا بجا جنت کی نعمتیں، جنت کے مناظر کے تذکرے آئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر نیک عمل، ایمان اور عمل صالح ہوگا تو وہ جنتیں دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يُرِيدُ، إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، بے شک اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کرتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کام میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم سے پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی کتاب ہے کسی کے پاس؟ آپ سے چلے کوئی متعلقہ سوال ہو تو سوال کر لیں۔ مولانا نے کھانا بھی آپ کے لیے کھول دیا ہے۔ ربیع الاول کب سے اسٹارٹ ہوا ہے یہ جو کہاں سے اسٹارٹ ہو سکتا ہے؟ یہ 6 صدی ہجری میں آگے یہ سٹارٹ ہوا سلسلہ، 6 صدی ہجری میں۔ اس سے پہلے یہ نہیں تھا،
اور اس کے جو بانی ہیں وہ فاطمی شیعہ ہیں. اس کے بانی اصل میں شیعہ ہے. اور صلاح الدین ایوبی کا بہنوئی، اس کا نام تھا مظفر الدین کوکبری. مظفر الدین کوکبری اس نے یہ موصل میں شروع کروایا تھا پہلے، اور اسے رنگ دیا ایران کے اندر، جس میں عراق میں ایک شہر کا نام موصل ہے، اور موصل کا حاکم تھا یا گورنر تھا، اس نے یہ شروع کروایا تھا. اور اس کی تفصیل آپ نے پڑھنی ہو تو میں نے پچھلے دنوں اپنی ایک کتاب آپ لوگوں کو بھیجی تھی، شاید آپ کو دیکھی ہے یا نہیں، کھولی ہے یا نہیں؟ جشن میلاد یوم وفات پر میری کتاب چھپی ہوئی ہے. میں نے PDF بھیجی ہے لوگوں کو جن کے میرے پاس نمبر تھے. اگر کسی کو نہیں ملی تو ایک دوسرے کو آپس میں بھیج دیں. اس میں اس کی مختصر تاریخ میں نے دی ہے، میں وہ لمبا چوڑا نہیں کیا. تو یہ صحیح تاریخ ولادت مصطفیٰ، یہ ایک کونے میں اوپر لکھا ہے اور نیچے لکھا ہے جشن میلاد یوم وفات پر، یعنی جو ایک کم عقلی کی نشانی ہے کہ دن یوم وفات بھی ہے اور جشن میلاد منائیں گے جشن لیکن وفات پر. آج میں نے ایک نئی چیز پڑھی ہے یا سنی ہے، بلکہ پڑھی بھی ہے. کسی نے کہا کہ اب یہ اپنے کرتوتوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے نت نیا اپنا پینترا بدلتے رہتے ہیں. اب اگر ان کو یہ کہا جائے کہ میلاد مانتے ہو کہ یہ 12 ربیع الاول میلاد ہے، تمہیں یہ بھی معلوم ہے 100% یقینی بات ہے کہ 12 ربیع الاول ہی یوم وفات بھی ہے، تو وفات کے دن میلاد کیسے مناؤ گے، جشن کیسے مناؤ گے؟ تو آج تک میں نے کبھی نہیں پڑھا تھا، آج پہلے دن میں نے پڑھا. کہتے ہیں کہ وفات ہے تو کیا ہوا، وفات پہ شوق منانا 3 دن سے جائز ہے. یقین جانے کہ نیا نقطہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ کسی نے اپنے پچھلے کیے کرائے میں سب پہ پانی ڈال دیا ہے. کہتا ہے کہ شوق تو 3 دن ہوتا ہے، اس کے بعد جو چاہے وہ کرے. ٹھیک ہے، ایسی تمہاری شریعت یہی ہے تو کرتے رہو جو کرنا ہے. پھر عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے، کھجوریں بانٹی گئی، جشن منایا گیا. فلاں پیدا ہوا، کھجوریں بانٹی گئی. اتنے دلائل اب ادھر سے ادھر سے جو کچھ ہوا نہیں ہوا سب چیزوں کو دلائل بنا کے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے غالباً 800 صفحے کی کتاب لکھی، 800 صفحے عید میلاد. اور کمال یہ ہے کہ 800 صفحے میں جتنی کتابیں جتنے علماء کے ذکر کیے ہیں جنہوں نے عید کا ذکر کیا ہے، میلاد کا نہیں عید کا، وہ پہلے 400 سال میں سے ایک بھی آدمی نہیں ملا. پہلی 4 صدیوں میں سے ایک آدمی نہیں ملا جو عید کا لفظ لائے. میلاد کو میں نے بتایا نا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں عید کے دن پیدا ہوا ہوں. میلاد کا ذکر تو آ رہا ہے حدیث میں، لیکن عید اور جشن کل کی بات ہے، اور عید جو ہے یہ 400 500 600 سال بعد سلسلہ شروع ہوا. 800 صفحہ کالا کر دیا، لیکن اپنے اس کرتوت کو صحیح ثابت نہیں کر سکتے. اور کیسے ثابت کریں گے جب کہ ہے ہی نہیں. حدیث کی تشریح کرتا ہوں، اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے کوشش ہے کہ بندے تو میرے لیے اپنی عبادت کو میرے لیے خالص کر دے، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا. میرا خیال شاید ہے کچھ اس طرح کا کہ تو عبادت صرف میرے لیے کر، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا. یعنی تجھے فقر، افلاس، غربت، تنگ دستی یہ چیزیں تیرے قریب بھی نہیں آئیں گی. دل غنا سے بھر گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیب میں پیسہ نہیں بھی ہوگا، دل دولت سے بھرا ہوا ہوگا. اور یہ تو ویسے بھی مشہور ہے، ایک جملہ ہے، شاید کسی نے اسی طرح کی کسی حدیث کو ہی لے کے بنایا ہو، تونگری بے دل است نہ بے مال. یہ فارسی کا شعر بھی ہے، ضرب المثل بھی ہے. تونگری بے دل است نہ بے مال، بزرگی بے علم است نہ بے سال. بزرگی علم سے ہے، عمر سے نہیں. یعنی ایک آدمی عمر کا تو 80-90 سال کا ہے، لیکن اسے کچھ آتا نہیں تو اس کو بزرگ کیا کہیں؟ بزرگی
عمر کی تو ہمارے یہاں کہہ لیتے ہیں، لیکن بالقطع بزرگی بے علم نہ بے سال، سالوں سے بزرگی نہیں ہوتی، علم سے بزرگی ہے، یعنی عظمت مراد ہے، کسی کی عزت اور مقام مراد ہے کہ عزت اور مقام علم سے بنتا ہے، تھوڑی عمر میں بھی پکار لے. اور تونگری بے دل است نہ بے مال، تونگری دل سے ہے، مال سے. تو یہ آپ کے جو کلمات آپ بتا رہے ہیں وہ لگتا ہے کہ اسی طرح کے مفہوم پر مشتمل ہیں کہ اگر آدمی خالص اللہ کے لیے باتیں شروع کر دے، اللہ اس بندے کے دل کو غنا سے بھر دے گا کہ اس کے دل میں اب احساس نہیں رہے گا کہ میں غریب ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں، یہ وہ نہیں. بندے کا دل جو ہے وہ مالدار ہو جائے. جس مولوی کا آپ ذکر کر رہے تھے، اس مولوی کا ذکر کرتا آسمانی کتاب کے بارے میں، اس میں تو اس سے بڑھ کر ایک بات کہی ہے کہ قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں نازل ہوئی ہے آسمان سے نازل ہوئی، آسمانی کتابیں لیکن اللہ کلام نہیں ہے. اس میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اللہ کلام ہی نہیں ہے، صرف قرآن آسمانی کتاب بھی اور اللہ کلام نہیں ہے. وہ نازل آسمان سے ہوئی ہیں، کلام اللہ کا نہیں. کلام کس کا ہے؟ اس کو ہی ہمارے گائے وہی اللہ تعالیٰ ان مولویوں کا دیتا فرمائے. سر ان کے سوال ہاں جی کہیے. وضو کی جو دعا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں؟ وضو کی دعا ہے، لاش میں جاننا مدتا ہوا بھی نہ جاننا مدتا ہے نہیں، حدیث سے ثابت ہے. یہ دعا حدیث میں ہے، لیکن بعض محدثین نے اسے وضو کی جگہ ذکر کیا ہے، بعض نے مطلق نماز کی دعا میں ذکر کیا ہے. لہٰذا یہ نہیں کہ یہ ثابت نہیں، دعا ثابت ہے لیکن وضو کے لیے ہے یا عام دعاؤں میں سے دعا ہے. اس میں محدثین کا الگ الگ نظریہ ہے. بعض محدثین نے اسے وضو کی دعا میں شمار کیا ہے، بعض نے مطلق دعاؤں میں شمار کیا ہے. لہذا یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہ وضو کے ساتھ خاص کر دی جائے، لیکن دعا ثابت ہے، یہ دعا ہونے کے اعتبار سے ثابت ہے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ وضو کے بعد کی ہے نا، لیکن بعض محدثین نے اسے وضو کے بعد کی نہیں، مطلق دعا شمار کی، یعنی مطلق دعا مانگے جب چاہے.